بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک فرماتے ہیں، جب رات کو تم سو جاؤ پھر تمہاری آنکھ کھلی اور تم دوبارہ سو گے تو تم نے مجھ سے بے وفائی کی، لیکن اگر تمہاری آنکھ کھلی اور تم نے وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی، مجھ سے مانگا اور میں نے تمہیں عطا نہ کیا تو میں نے بے وفائی کی، جان لو کہ تمہارا رب بے وفا نہیں ہے۔ ناظرین، سونف کا استعمال کرنے سے سانس کی نالیاں صاف ہوتی ہیں۔ خواب کے اندر نکاح کرنا مال و دولت ملنے کی علامت ہے۔ جو کھانے کے فوری بعد سو جاتے ہیں ان کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ پلاسٹک کے گلاس میں پانی پینے سے بال زیادہ گرنے لگتے ہیں۔ ہری بھری گھاس میں بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ دانتوں کو کیڑے سے بچانا چاہتے ہو تو نیم کی مسواک کر لیا کرو۔ ناظرین، رات کو 2 تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھ کر سویا کرو، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ دہی روزانہ کھاؤ، یہ دماغ کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ دہی کھانے سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ 5 منٹ پیدل چلنے سے بلڈ پریشر میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی برقرار رکھنا چاہتے ہو تو صبح کو آنکھ کھلتے ہی نیم گرم پانی میں کھجور کا دانہ بھگو کر منہ میں ڈال لو۔ یاد رکھیے، جن لوگوں کے پاؤں پر شوگر کی وجہ سے زخم ہو جائیں اور شوگر مسلسل کم زیادہ ہونے لگے، وہ گندم کی روٹی کھانا بند کر دیں اور جو کا آٹا پسوا لیں۔ جو کے آٹے کی روٹی بنا کر کھائیں۔ 6 ماہ سے قبل بچے کو کوئی ٹھوس غذا مت دیں۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ مندرجہ ذیل ہلکی پھلکی غذا دینا شروع کر دو۔ سوجی کی کھیر، کچلا ہوا آلو، دلیا، مسلا ہوا کیلا، ہڈیوں کی یخنی، ہاف بوائل انڈا اور دہی۔ ناظرین، روزانہ ہرا سیب کھانے سے جلد تر و تازہ رہتی ہے، نظر بھی تیز ہوتی ہے اور ہاضمہ بھی بہترین ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے منہ میں اکثر چھالے بن جاتے ہوں وہ کھانے کے بعد سونف منہ میں ڈال لیا کرو۔ رات کے وقت دودھ پی کر ایک دم سونا نہیں چاہیے، کیونکہ فوری سو جانے سے یہ ہضم نہیں ہوتا، اس سے پیٹ میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے بال زیادہ گرنے لگے تو ناریل کا تیل استعمال کرنے سے آپ کے بال گرنا کچھ ہی دنوں میں بند ہو جائیں گے۔ ایک سانس میں پانی پی لینے سے سینے میں درد کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ ناظرین، بلغم خارج کرنی ہے تو انجیر کھاؤ۔ زیادہ گھی والی چیزیں کھانے سے آپ کے گلے میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ رات کو بچہ نہ سو رہا ہو تو بچے کو شہد چٹاؤ۔ نہار منہ کھجور کا دانہ کھانے سے مردانہ کمزوری نہیں ہوگی۔ ابلے چاولوں والے پانی میں شہد اور دودھ ملا کر روزانہ چہرے پر لیپ کرو۔ 3 دن بعد چہرہ 15 سال کم نظر آئے گا۔ بدن پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے تھکاوٹ کیسی بھی ہو اتر جاتی ہے۔ ناظرین، زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ گاجر کے سبز پتے چبا لینے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ شام کے وقت زیادہ چاول کھانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ جس کو زیادہ غصہ آنے کی پرابلم ہو وہ روزانہ پکے ہوئے کیلے کھائے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہوگی۔ تیز مرچوں کے استعمال سے بدن میں الرجی جیسی بیماری ہو جاتی ہے۔ اپنے سر کو تیل سے تر رکھا کرو، اس سے آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ اچانک کھانسی شروع ہو جائے
تو منہ میں چھوٹا سا مصری کا ٹکڑا رکھ دو۔ ناظرین، جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ کچا امرود کھاؤ، دانت میں کیڑا نہیں لگے گا۔ پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو کچی لسی میں نمک ڈال کر پی جاؤ۔ 2 گلاس پانی پینے کے بعد 10 منٹ تک پیشاب نہ آئے تو جان لو کہ مثانے میں گرمی ہے۔ ناظرین، روٹی دودھ میں ڈبو کر کھانے سے بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا کھانے سے دماغ اور بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ کھانسی اور بچوں کی کمزوری میں آڑو کا شربت بہت نفع بخش ہے۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے یادداشت بہترین ہو جاتی ہے۔ چہرے پر پھٹکڑی اور پانی سے مساج کریں، بہت جلد فالتو بالوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کشمش قبض کشا ہے اور یہ وزن بڑھانے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ انگور امراض گردہ میں فائدہ پہنچاتا ہے اور پھیپھڑوں سے بلغم کا اخراج کرتا ہے۔ زیتون کا تیل جسم کی نشو و نما اور جلدی امراض کے لیے اکسیر ہے۔ ناظرین، روٹی کے چھوٹے چھوٹے لقمے کھانے سے آپ کا ہاضمہ خراب نہیں ہوگا۔ ادرک کے استعمال سے منہ اور سانس کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ اپنی نظر کو تیز اور روشن رکھنا ہے تو سونے سے قبل پاؤں کے تلووں کی تیل سے مالش کر لے۔ زیادہ چائے پینے سے جلد خراب ہوتی ہے اور نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ لونگ کو پودینے کی چٹنی کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت زندگی بھر کم نہیں ہوتی۔ ناظرین، معدے کو ٹھنڈا رکھنا ہے تو کھانے میں لوکی کی سبزی استعمال کریں۔ ہچکی آنا نہ رک رہی ہو تو نمک والا پانی پی لیا کرو، ہچکی رک جائے گی۔ اگر گرمی کا موسم ہو تو گنے کا جوس پینے سے ہچکی آنا بند ہو جاتی ہے۔ آنکھیں پیلی نظر آنے لگیں تو دودھ میں گوند کتیرا ڈال کر پی جاؤ، آنکھیں موتی جیسی سفید ہو جائیں گی۔ ناظرین، سونے سے قبل کھجور کھانے سے انسان کا معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ نہار منہ اسپغول کا چھلکا استعمال کرنے سے جسم کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے خطرناک غصہ جوانی کا ہے۔ جو لوگ جوانی میں اپنے غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں وہ ساری زندگی پھر کسی بھی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو یا چکر آتے ہوں، سر کی خشکی ہو یا دماغ کمزور ہو یا بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناف میں زیتون کا تیل لگا لیا کریں۔ ناظرین، کھانا کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لو اور کھانے کے دوران پانی نہ پیو، بدن کو طاقت ملے گی۔ ناف میں زیتون کا تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے۔ ناظرین، کچی گوبھی کھانے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ گوبھی دل کا دورہ پڑنے سے روکتی ہے اور یہ معدے کے مریضوں کے لیے اچھی سبزی ہے۔ جو تمہارے پاس مال و دولت ہے اس میں سے 15% صدقہ دیا کرو اور غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، دولت کی بارش برسنے لگے گی۔ ناظرین، سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کے درد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کنگھا کرنے سے پریشانی کم ہوتی ہے، بلغم ختم ہوتی ہے اور بال خوبصورت ہوتے ہیں۔ اونچا بولنے والی عورت بے صبری ہوتی ہے۔ نزلہ زکام کے مریض لمبا سجدہ کریں، لمبے سجدے سے بند ناک کھلتی ہے۔ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے روزانہ کھیرے کھاؤ۔ چھوٹے قد والے لوگ صبح کے وقت
درخت کے ساتھ لٹکیں، قد لمبا ہو جائے گا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔